سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں آج. پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ایک سینئر وکیل نے تو گالی بھی نکال دی ہے. فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. برائے مہربانی اس پہ دھیان دے دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں پرامن. خدا کے لیے پاکستانی عوام کو اتنا گدھا اور بیوقوف مت سمجھیں. حد ہوتی ہے ویسے ہر چیز. خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا. اسد مجید پاکستانی سابق سفیر, آج ان کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو میں باقی خبریں تو ذرا بعد میں ہوں گی, لیکن سب سے پہلے خوشخبری جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس چینل نے 1 ملین سبسکرائبرز اب اچیو کر لیے ہیں. اور آپ کی محبت, آپ کی سپورٹ, آپ کی طرف سے دیا گیا یہ پیار, اس کی وجہ سے یہ 1 ملین سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جو ہے یہ اچیو ہوا ہے. ہمیں تقریباً اپروکسیمیٹلی 3.25 سال لگے یہاں تک پہنچنے میں, اور اس 3.25 سال کے اندر جو ہے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے. اس چینل کو لے کے بہت سے لوگوں کو تکلیفیں بھی ہوئیں. انہوں نے ہمارے اگینسٹ ویلاگز بھی کیے, ہمارے حق میں بھی ویلاگز کیے. کچھ کو ہمارا کام پسند آیا, کچھ کو برا لگا. سب کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا بھی, جنہوں نے نفرت کا اظہار کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ. کیونکہ جب آپ اپنی نفرت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. تو اسی طرح ہی پیار بھی کرتے رہیے, اور جو نفرت کرتے ہیں وہ نفرت بھی کرتے رہیے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ کی دعاؤں سے کوشش رہے گی. ظاہری بات ہے میں ایک انسان ہوں, غلطی کوتاہی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, میں پرفیکٹ نہیں ہوں, لیکن کوشش ہوگی کہ نیوٹرل جرنلزم جو ہے وہی آپ کے سامنے پیش کی جائے. اس چینل کے اوپر جو ہے وہ کسی پارٹی کی چمچہ گیری نہیں ہو سکتی. جو لونڈے لپاڑے ہائر ہوئے پچھلے 4-5 سال کے اندر اور ایک ہی سیاسی جماعت کے لیے جو ہے وہ گن گاتے تھے, گن گاتے ہیں, اس قسم کی جرنلزم یہاں پہ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کا احتساب جس طرح ہوتا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا. ہمارے لیے نہ کوئی پیارا ہے, نہ کوئی لاڈلا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ ہمارا سب کچھ ہے. جس طرح کچھ یوٹیوب چینلز کے اوپر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا صبح شام جو ہے وہ شاید کبھی کبھار تو اتنا لگتا ہے کہ اپنے خاندان والوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنے ایک سیاسی رہنما سے وہ پیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو اس قسم کا سلسلہ چلے گا نہیں. فیڈ بیک آپ دیتے رہیے گا. ہم سے کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی ہو, غلطی ہو, اسے بھی پن پوائنٹ کیجیے گا, بتائیے گا, ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس چینل کا نام منصور علی خان ہے, اس چینل کا فیس منصور علی خان ہے. یہ ویڈیو کے اندر بیٹھا ہوا شخص آپ کو نظر آ رہا ہے وہ منصور علی خان ہے. لیکن یہ منصور علی خان اکیلا کچھ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے جو ڈیڈیکیٹڈلی اس پہ پورا کام کرتی ہے, اس پہ ریسرچ کرتی ہے, اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتی ہے, ویڈیوز کس طرح پوسٹ کرنی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں آج پہلی دفعہ شاید یہ بات بتانے لگا ہوں کہ ہماری ٹیم تقریباً 24 گھنٹے کام کرتی ہے. 24 گھنٹے کے سرکلز کے اندر یہ کام کرتی ہے, مختلف شفٹس ہوتی ہیں اس کے اندر یہ کام کرتی ہے. تو جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو میری ٹیم جاگ رہی ہوتی ہے اور وہ پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ہماری ٹیم جو ہے وہ, ہمارے ایک ٹیم ممبر جو ہیں وہ صبح 6 بجے بھی جاتے ہیں کام کرتے کرتے, آپ اندازہ کیجئے. تو بہت ایفرٹ ہے اس کے پیچھے. یہ اس طرح کا چینل نہیں ہے کہ سامنے موبائل فون رکھا تو ریکارڈ کیا اور ڈال دیا یوٹیوب کے اوپر. یہ اس طرح آپریٹ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے پورا ایک انفراسٹرکچر ہے اور ان کی محنت ہے اس ٹیم کی, جس کی بدولت میں آج یہاں تک پہنچا ہوں. تو یہ ان کی بھی ایفرٹ ہے. ان کو بھی سلام, ان کو بھی سلوٹ اس پوری ٹیم کو جس نے اس چینل کو یہاں تک پہنچانے میں میری مدد کی اور آپ کا فیڈ بیک حاصل کرنے میں جو ہے وہ سپورٹ کا کردار ادا کیا. تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے, ظاہری بات ہے ایک پارٹی ڈیو ہے تو مجھے اپنی پوری ٹیم کو جو ہے وہ ایک پارٹی پہ بھی لے جانا پڑے گا, اور انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو ہم اس مرتبہ بنائیں گے. اس مرتبہ اس پارٹی کی ویڈیو بھی بنے گی, کیک کٹنے کی ویڈیو بھی بنے گی, اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. خبریں اب جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. آج کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. 2 بڑے جلسے آج منعقد ہوئے, ایک ریلی نکالی گئی اور ایک ورکرز کنونشن ہوا ہے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں آج. بلکہ ایک پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ایک سینئر وکیل نے تو گالی بھی نکال دی ہے, میں تو غصے کے اندر آ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے خبر جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے, جہاں پہ اسد مجید وہ پاکستانی سابق سفیر جس کی ایکچولی ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, آج ان کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا گیا. اب ناؤ ہی از دا موسٹ سینٹرل فگر کہ جن کی ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور وہ کیا بیان دیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ تھا. تو ان کا بیان جو ہے ریکارڈ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا. 7 مارچ
2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا. یہ ایک پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی جس کی میزبانی واشنگٹن میں پاکستان ہاؤس میں کی گئی. ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا گیا. ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ملاقات میں دونوں سائڈز کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں. سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا. خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ سینٹنس ہے کہ اس سائفر کے اندر سازش یا خطرہ اس قسم کا کوئی حوالہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈیمارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا. میں نے ڈیمارش ایشو کرنے کی تجویز دی تھی. سائفر معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا. تو یہ سارا بیان جو ہے وہ اسد مجید کی جانب سے جو ہے وہ آج سبمٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کی. کل آپ کو پتا ہے کہ ذرا تکرار ہو گئی تھی خان صاحب کی میڈیا سے انٹریکشن کے حوالے سے, لیکن اس مرتبہ جو ہے انہوں نے کھول کے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہمارے امیدوار آئندہ اتوار سے پرامن انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں گے. برائے مہربانی اس پہ دھیان دے دیجیے گا, وہ کہہ رہے ہیں پرامن انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو امیدوار انتخابی مہم کے لیے باہر نہ نکلیں ان کے ٹکٹ تبدیل کر دیے جائیں. ایک یہ بھی جو ہے وارننگ ان کی جانب سے آیا. انہوں نے کہا ڈونلڈ لو نے جو بات کی اس پر پاکستانی سفیر اسد مجید نے آفیشیل میٹنگ میں ڈیمارش کرنے کی سفارش کی. سفیر کی سفارش پر ڈیمارش کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سائفر نہیں آیا. شاہ محمود کو بائی چانس اس سائفر کا پتہ چلا, ورنہ وہ سائفر جنرل باجوہ کے لیے تھا. اچھا, یہ ویسے یہاں پہ غلط بیانی کر رہے ہیں, جسے دبانے کے لیے پوری کوشش کی گئی کیونکہ اس سے ڈونلڈ لو ایکسپوز ہو گیا. اچھا, یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ جنرل باجوہ کے لیے تھا, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں بھائی, وہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ جب سائفر آتا ہے باہر سے وہ ڈیکوڈ ہوتا ہے تو اس کی 5 کاپیاں بنتی ہیں اور وہ 5 کاپیاں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈونلڈ لو جو ہے نا ایڈا اتر نہیں ہے کہ اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ جب سائفر یہاں سے جاتا ہے تو اس کے بعد کس طرح ڈیکوڈ ہوتا ہے اور کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ان کا ایک ادارہ ہے جسے کہتے ہیں پینٹاگون یا سینٹ کام, یہ 2 مختلف ادارے ہیں. اگر انہوں نے کسی آرمی چیف کے ساتھ اگر کوئی کمیونیکیشن کرنی بھی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے وہ پاکستانی سفیر کو نہیں بلائیں گے, اور وہ پاکستانی سفیر کو بلا کے نہیں کہیں گے کہ بھائین السلام علیکم وعلیکم السلام بھائین پاکستان میں نا ہم سازش کرنے لگے ہیں, جا کے دس دیو سارے انہوں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. خدا کے لیے پاکستانی عوام کو اتنا گدھا اور بیوقوف مت سمجھیں, حد ہوتی ہے ویسے ہر چیز کی. ٹھیک ہے, تو یہ جانتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو نہیں پتا, خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے اس بات کا, لیکن آبویسلی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ آپ نے بول دیا, اب اس ایک جھوٹ کی خاطر جو ہے 100 جھوٹ آپ کو اور بھی بولنے پڑتے ہیں. یہ خان صاحب اب وہی گمیری ماری جا رہے ہیں, اسی چیز کو جو ہے گھمائی جا رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں اس کا. انہوں نے کہا کہ 3 ہفتے میں حکومت گرا دی گئی, اس سے بڑی سازش کیا ہے. سائفر میں اگر انہونی چیز نہیں تھی تو ڈیمارش کیوں کیا گیا. کیا کوئی امریکہ کو ڈیمارش کرتا ہے؟ جی کرتا ہے, امریکہ کو ڈیمارش کرتا ہے اور امریکہ کو ڈیمارش کیا جا چکا ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس روز ڈیمارش کیا گیا سائفر اسی روز پبلک ہو گیا تھا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کہا گیا. سائفر کے معاملے پر پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی, وہ کس کی دھمکی پر ختم ہوئی. ہم نے چیف جسٹس سے بھی کہا تھا کہ سائفر معاملے کی انکوائری کی جائے. ہمارے 3.5 سالہ دور میں کسی ملک کو ڈیمارش نہیں کیا گیا, لیکن سائفر کے بعد ہمارے ممبران ٹوٹنا شروع ہو گئے. اچھا, اب یہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کریں جی, ادھر سائفر آیا تو ادھر ممبر ٹوٹنا شروع ہو گئے. راجہ ریاض سمیت بہت سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے, جس پر آئی بی کی رپورٹ بھی موجود ہے. یار ایک اور بیوقوفی میرے بھائی, اگر امریکہ نے آپ کے بندے توڑنے ہوں گے, وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے سب کو اپنی ایمبیسی میں بلائیں گے. ایمبیسی, اچھا چلیں, آپ کو نہیں پتا اس بات کا کہ ایمبیسیز کے باہر بھی جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے کہا نا کہ آئی بی کی رپورٹ تھی, تو آئی بی کی رپورٹ یہ مطلب آئی بی کے لوگ موجود ہوتے ہیں نا, ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے جہاں پہ ساری ایمبیسیز ہیں. آپ کو پتا ہے خان صاحب کو اس بات کا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ساری ایجنسیز کے لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اگر انہوں نے اس قسم کی سازش کرنی ہوگی تو وہ خاص طور پہ ان کو کہیں گے اچھا بھائی ایک کام کرو, کل نہ 5 بجے آ جاؤ, اسی سازش کرنی ہے عمران خان کے خلاف, تو آپ ذرا آ جائیں, آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی ہے. کون کرتا ہے بھائی اس طرح؟ اگر انہوں نے یہ کام کرنے ہوں گے وہ خود ہی جا کے ان لوگوں تک اپنے بندے پہنچا دیں گے. یار ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امریکی ایمبیسی میں اپنے لوگوں کو بلائیں گے, آپ کے لوگوں کو بلائیں گے اور بیٹھ کے یہ ساری سازش اس طرح تیار کریں گے. خیر, انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا پروگرام بھی موجود ہے کہ کون کون سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے. اکتوبر 2021 میں باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کیا, ہمیں اس کا علم تک نہ تھا. حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے اور حسین حقانی سے ٹویٹ کروایا گیا کہ عمران امریکہ مخالف جبکہ باجوہ امریکہ کے حق میں ہے. فوج آرمی چیف کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی.
لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے خلاف میں نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا. ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے. آپ نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوگا, آپ نے کوئی بیان نہیں دیا ہوگا, لیکن آپ نے ان کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ تھا. یہ سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی, میرا اور نواز شریف کا معاملہ الگ ہے. نواز شریف اور مریم نااہل ہوئے تھے, جبکہ شہباز شریف کو باجوہ کی مکمل حمایت حاصل تھی. ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا. ڈر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں, کیونکہ اکتوبر میں بھی یہ الیکشن سے بھاگے تھے. 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے. جاوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. چودھری نثار 50 سال پرانا دوست ہے. چودھری نثار کو اپریل 2018 میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی, لیکن چودھری نثار پھر چودھری نثار ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرے گا تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا. یہ آزادی کی تحریک ہے, یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں. آزادی کی تحریک میں جیل رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں. تو یہ خان صاحب کا بیان تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا آ جائیں جلسوں کے اوپر, جلدی سے ذرا جلسوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو بھاولپور میں جو ہے حلقہ NA 166 احمد پور شرکیہ میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جلسہ منعقد ہوا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے جو ہے سرائکی زبان کے اندر خطاب کیا. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ایکچولی کافی لینگویجز جو ہیں وہ بول لیتے ہیں, کچھ زیادہ کچھ کم. یہ اس قسم کا عبور ہے یا شوق ہے انہیں, تو وہ اور بھی لینگویجز جو ہیں, میرا خیال میں شاید جرمن لینگویج بھی وہ تھوڑی بہت بول لیتے ہیں. تو اس طرح کا ان کو شوق ہے. انٹرسٹنگ بات ایک اور ہے کہ جب وہ یہ خطاب کر رہے تھے تو ان کے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے ایک صاحب ہیں حذیفہ رحمان صاحب. حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں وہ ویسے تو جنگ میں ایک زمانے میں صحافی ہوا کرتے تھے, لیکن پھر شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہو گئے, قریب ہوتے گئے اور اب یہ صورتحال تھی کہ اسٹیج پہ بالکل ان کے کھبے سائڈ پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ ایک آدھا کوئی عہدہ بھی دیا گیا تھا. ابھی شہباز شریف صاحب کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کے اندر ایک آدھا کوئی عہدہ بھی دیا گیا تھا, پریس سے ریلیٹڈ ہی تھا وہ. انہوں نے بیسکلی بھاولپور کے حلقہ NA 166 احمد پور شرکیہ میں جو ہے وہ جلسے سے خطاب کیا. جلسے کا انعقاد میونسپل گراؤنڈ میں کیا گیا تھا. گراؤنڈ میں 4000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی تھیں. بتایا گیا کہ 7 سے 8000 افراد جو ہے وہ اس کے اندر شریک تھے. 50 کے قریب خواتین بھی جو ہیں وہ جلسے کے اندر موجود تھیں. اس کے انضامات جو ہیں وہ سمیع الحسن گیلانی صوبائی اسمبلی کے امیدوار PP 249 اور 251, قاضی عدنان فرید اور ملک خالد نے جو ہے اس جلسے کا انعقاد کیا ہوا تھا. تو اس خطاب کے دوران انہوں نے احمد پور شرکیہ کو ضلع بنانے اور شہر کو ایک جدید اسپتال دینے کا اعلان کیا. اور یہاں پہ بیسکلی اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے سمیع الحسن گیلانی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے علی حسن گیلانی, PTI کے حمایت یافتہ کنول شوذب اور آزاد امیدوار پرنس بھاول خان عباسی یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ جو سمیع الحسن گیلانی ہیں جو نون لیگ کے موجودہ امیدوار ہیں, یہ PTI سے منصرف ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے. 2018 میں PTI کے ٹکٹ کے اوپر جیتے تھے اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اب میدان میں ہیں. وہ وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں ان کے مطابق اصل مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار علی حسن گیلانی اور آزاد امیدوار نواب بھاول خان عباسی کے درمیان ہونے جا رہا ہے. تو پارٹی چھوڑنے کے بعد سمیع الحسن گیلانی کی حلقے میں سیاست میں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن گریڈ ہوا ہے, لیکن اب شہباز شریف صاحب کا یہ جو جلسہ ہوا ہے اس کے بعد اگر کوئی پمپ مل جائے تو وہ اور بات ہے. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی فار دا ریزلٹس. تو اور کنول شوذب صاحبہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ بھی جو ہے ان کے پینا فلیکس شیٹس جو لگی ہوئی تھی ان کو کافی حد تک اتارا گیا اس جلسے سے پہلے. تو یہ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ چنیوٹ کے حلقہ NA 94 میں بلاول بھٹو کا جلسہ ہوا. یہاں پہ دوبارہ بلاول کی میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ وہ پنجاب کے اندر کافی متحرک ہیں, بڑا ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سپیس بنا رہی ہو یہاں پہ, یا ان کے لوگ جو ہیں شاید اس طرح پرفارم نہ کر پائیں. تو اینٹی مسلم لیگ نون ووٹ بینک جو ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ پنجاب کے اندر فل تھروٹل کے ساتھ انٹری کی جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب سے تقریباً پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو چکی ہوئی تھی. بہت کم پاکٹس کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے. تو اب یہ ایک اور کوشش ہے کہ کسی طرح وہ جو کھویا ہوا گراؤنڈ ہے وہ واپس جو ہے وہ حاصل کیا جائے. ان کے جلسے کا انعقاد جو ہے وہ ہاکی اسٹیڈیم میں چنیوٹ میں کیا گیا تھا. 5000 کے قریب کرسیاں لگائی گئیں اور تقریباً تعداد جو ٹوٹل تھی وہ 10,000 کے آس پاس تھی. خواتین کارکنوں نے بھی غیر معمولی تعداد میں شرکت کی. پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے اوپر ویسے اس معاملے میں سبقت ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں آتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ خواتین اگر کسی جلسے میں آتی ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں آتی ہیں. تو یہ اس جلسے کے انتظامات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وسطی پنجاب کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سید حسن مرتضیٰ جو سابقہ MPA بھی ہیں
انہوں نے یہ انتظامات کیے ہوئے تھے. اور NA94 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عنایت علی شاہ انہوں نے یہ انتظامات کیے ہوئے تھے. سید عنایت علی شاہ 2008 سے 2013 کے درمیان قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو یہاں پہ جو صوبائی سیٹ ہے PP 96 یہاں پہ سید حسن مرتضیٰ اور آزاد امیدوار سید ذوالفقار علی شاہ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. 2018 میں سید ذوالفقار علی شاہ بلے کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے اور مسلم لیگ نون کے قیصر احمد شیخ سے 800 ووٹ سے وہ ہار گئے تھے. سانحہ 9 کے بعد سید ذوالفقار علی شاہ تحریک انصاف سے الگ ہو گئے تھے, جس کے بعد وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے تھے, لیکن عام انتخابات میں انہوں نے IPP کا ٹکٹ لینے کے بجائے آزاد حیثیت سے لڑنے کو ترجیح دی تھی. اب ان کے اور حسن مرتضیٰ کے درمیان یہ 1-1 جو ہے وہ مقابلہ ہے. اور چنیوٹ سٹی کے حلقہ 94 میں پیپلز پارٹی کے سید عنایت اللہ شاہ کا مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے قیصر احمد شیخ اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار مہر خالد کے درمیان جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ اس کے علاوہ ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا لاہور کے اندر, جہاں پہ آصفہ بھٹو یہاں پہ لاہور کے اندر موجود تھیں اور وہاں پہ انہوں نے بھی خطاب کیا. تو جس طرح شریف خاندان کے مختلف جو ممبرز ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں, وہیں پہ بھٹو خاندان بھی جو ہے وہ اس میں آصفہ بھٹو, بلاول بھٹو, آصف علی زرداری ابھی تک ویسے باہر نظر نہیں آئے, لیکن دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. دوسری جگہ پہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آج ریلی کا انعقاد کیا گیا حلقہ NA 130 کے اندر, جہاں پہ نواز شریف اور مریم نواز نے جو ہے وہ اس ریلی کو انہوں نے لیڈ کیا. ظاہری بات ہے نون لیگ کا یہ, بلکہ نواز شریف صاحب کا جو ہے یہ آبائی حلقہ ہے. اگر ٹریڈیشنلی کہا جائے نا, جہاں سے نواز شریف صاحب نے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا تھا 1985 سے, تو وہ یہ حلقہ ہے جہاں سے وہ ٹریڈیشنلی ہمیشہ الیکشن جو ہے وہ لڑتے ہیں. باقی مختلف جگہوں سے سرگودا سے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں, دیگر جگہوں شہروں سے بھی لڑ چکے ہیں, لیکن اپنا آبائی حلقہ جو ہے وہ NA 130 ہے. تو آبویسلی کراؤڈ جو ہے وہ نکلنا تھا, ان کا تگڑا حلقہ ہے. لیکن اس مرتبہ ان کا مقابلہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ شکست ہو چکی ہے, لیکن اس مرتبہ یو نیور نو واٹ ہیپنس. PTI کو جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ جیل میں ہے, اور پارٹی کی جو کیمپین ہے وہ آبویسلی ورکرز جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد خود میدان میں نہیں ہے, لیکن نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں خود میدان کے اندر ہیں. تو کیا وہ پوری اس مقابلے کو ٹلٹ کر لیتے ہیں اپنی طرف, یا نیک ٹو نیک جو ہے وہ مقابلہ چلے گا؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ڈاکٹر یاسمین راشد نے پچھلی دفعہ بھی 2018 کے اندر بھی جب یہاں سے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت بھی وہ نواز شریف صاحب تو نہیں تھے, لیکن اس وقت بھی وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سے الیکشن ہار گئی تھیں. اب اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب جو فوج کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے الیکشن میں فوج کی تعیناتی کی سمری کابینہ کو بھیج دی ہے, اور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے 2,77,000 فوجی اہلکار مانگے تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج, رینجرز اور FC اہلکار عام انتخابات میں تعینات ہوں گے. نگراں کابینہ کی منظوری کے بعد عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات کر دی جائے گی. تو اس مرتبہ بھی جو ہے وہ 2024 کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ فوج, رینجرز سیکیورٹی پرپسز کے لیے جو ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں قاسم سوری صاحب, ان کے نااہلی کیس کی جو ہے آج سماعت ہوئی, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. قاسم سوری صاحب کے وکیل نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دلائل دیے. انہوں نے کہا میری نظر میں تو قاسم سوری کی نااہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ لشکر رئیسانی جنہوں نے ایکچولی جو اپوزٹ سائڈ کے وکیل ہیں, ان کے وکیل نے کہا کہ جی قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان رہے, انہوں نے سٹے پر عہدہ انجوائے کیا, ان سے مراعات اور فوائد واپس لیے جائیں. چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا. نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ الیکشن ٹریبیونل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی. چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ نے آپ کے NA 265 میں انتخابات دوبارہ کرانے کا کہا. وہ نعیم بخاری صاحب نے جواب دیا میرے موکل نے تو استعفیٰ دے دیا تھا. چیف جسٹس نے کہا تو پھر آپ نے اپیل کیوں دائر کی؟ نعیم بخاری صاحب نے کہا جی سپریم کورٹ نے 2019 میں فیصلہ معطل کر دیا تھا. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ معطل کیا؟ آپ نے سپریم کورٹ سے سٹے مانگا تو دیا گیا. اگر سپریم کورٹ استعمال ہو رہی تھی تو ہم اس غلطی کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں. اگر کچھ غلط ہوا تھا تو 2018 کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے. قاسم سوری نے استعفیٰ کب دیا؟ نعیم بخاری صاحب نے کہا جی قاسم سوری نے 16 اپریل 2022 کو استعفیٰ دیا. چیف جسٹس نے پوچھا کہ جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی سٹے پر تھے نا؟ تو قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی. قاسم سوری کے لیے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی تجویز کی گئی. کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے؟
جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ گھس گئے ہیں کہ کون سے کیس مقرر ہونے ہیں کون سے روکنے ہیں, یہ سلسلہ اب ختم ہوگا. اگر سپریم کورٹ میں کیسز کے تقرر میں ہیر پھیر ہوتی رہی تو پرانے معاملات بھی درست کریں گے. اب مزید سپریم کورٹ کی ساز باز نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کی تباہی میری, آپ کی اور عوام کی تباہی ہے. سپریم کورٹ صرف میرا ادارہ نہیں ہے. نعیم بخاری صاحب نے کہا, چیف جسٹس سے پوچھا جی کہ آپ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں یا سسٹم سے؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہیرا پھیری ہوتی رہی. قاسم سوری بھی غلطی تسلیم کریں, سسٹم سے خفا ہوں, آپ سے نہیں, اور اعتراف کر رہا ہوں کہ ہیرا پھیری ہوتی ہے. آپ بھی اعتراف کریں کہ ہیرا پھیری کرتے رہے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور, اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا. نعیم بخاری نے کہا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو اعتراف کیوں کروں. چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری پر کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے. حکم امتناع لینے کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا. سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی. نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یکجا کر دیا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں, سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے والا کام اب ختم کر رہے ہیں. مقدمات کیسے یکجا کرائے جاتے ہیں معلوم ہے, 1982 سے وکیل ہوں. نعیم بخاری نے کہا کہ میں 1972 سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں, کبھی کوئی مقدمہ فکس نہیں کرایا. چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمہ کیسے یکجا ہوا اور اتنا عرصہ مقرر کیوں نہ ہوا, اپنی انکوائری بھی کریں گے. قاسم سوری کو طلب کر کے آئینی خلاف ورزی کا بھی پوچھیں گے. بیسکلی قاسم سوری صاحب کا یہ جو الیکشن ہوا تھا, کوئٹہ سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو ووٹ ڈلے تھے, الزام یہ تھا کہ جی جعلی ووٹ جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں ان کے حق میں. اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے آگے چلتا رہا, کورٹوں سے ہوتا سپریم کورٹ تک آیا, اور اس کے بعد ان کو اسٹے آرڈر دے دیا گیا, اور پتہ نہیں کتنے سال تک یہ اسٹے آرڈر کے اوپر ہی چلتے رہے, اور اس وقت کے چیف جسٹسز نے ان کا کیس دوبارہ لگایا ہی نہیں. اور جب تک یہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے اوپر رہے, جب تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دے دیا, تب تک ان کا کیس جو ہے اسی اسٹے آرڈر کے اوپر چلتا رہا. جبکہ ایکچولی یہ ایک ہیئرنگ کی مار تھی, کوئی اتنا اوکھا کام نہیں تھا, یہ اڑ سکتے تھے یہ, لیکن اسٹے آرڈر کے اوپر. یہ اس وجہ سے چیف جسٹس جو ہیں وہ اتنا غصہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اتنے سال جو ہے وہ اسٹے آرڈر کے اوپر بیٹھے رہے. بعد میں نعیم بخاری صاحب سے مطیع اللہ جان نے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا انٹرویو کیا سپریم کورٹ کے باہر, تو تلخ کلامی ہو گئی اور نعیم بخاری صاحب کے منہ سے گالی بھی نکل گئی, اور انہوں نے کہا کہ چلانا اس کو, یہ گالی دے گی بھی, انہوں نے کہا کہ چلانا اسے. ان سے سوال ہوا کہ اسٹے آرڈر درست تھا یا غلط, تو نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ 100% درست تھا. ان سے سوال ہوا کہ 4 سال تک اسٹے آرڈر درست تھا. نعیم بخاری صاحب نے کہا بابا کیس لگانا یا نہ لگانا میرا کام نہیں ہے. ان سے سوال ہوا کہ جلد سماعت کی درخواست دے سکتے تھے آپ, ارلی ہیئرنگ کی, تو نعیم بخاری صاحب نے کہا کیوں دوں میں. سوال ہوا کہ اسٹے آرڈر کو انجوائے کرتے رہے, تو نعیم بخاری صاحب نے کہا میں کریلا انجوائے کرتا رہا ہوں, تو پہلے بھی ایک دفعہ کیتی سی, میں تہاڈے نال بولنا چھڈتا سی. اس کے بعد انہوں نے کہا واٹ ڈز اے لائر انجوائے, پٹ اٹ آن ٹیلی ویژن, وی جسٹ آرگیو. یہاں پہ انہوں نے گالی نکالی ہے, اوبویسلی میں تو نہیں نکال سکتا وہ گالی. ادھر فیصلہ ہو گیا, ادھر ہو گیا. دیر از نتھنگ ٹو انجوائے, اے لائر ہیز نتھنگ ٹو انجوائے ایکسیپٹ ہز فیس. ان سے سوال ہوا کہ سسٹم مینیپولیٹ کرنے میں وکیلوں کا بھی رول ہوتا ہے نا. نعیم بخاری صاحب نے کہا میرا نہیں ہے, کوئی کرتے ہوں گے تو ان کو پکڑیں آپ, مجھے تو پتہ نہیں دائر کہاں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے اندر ایک بد لحاظی اور بدتمیزی کا عنصر ہے. آئی ول ناٹ ٹاک ٹو یو اگین, یہ بھی چلا دینا. تو انہوں نے مطیع اللہ جان نے کہا جی اوکے سر. تو یہ تلخ کلامی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے احاطے میں 2 لوگوں کے درمیان. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.